پہلا سوال جو ہے وہ نماز وحشت قبر، اس کی اہمیت اور اس کے مسائل کے اعتبار سے ہے۔ جہاں تک نماز وحشت قبر کی اہمیت کا تعلق ہے، دیکھیں یہ نماز وحشت جو ہے وہ دو طرفی فائدہ دیتی ہے۔ روایتوں کے حساب سے اس نماز میں ڈیول فائدہ ہے، پڑھنے والے کے لیے بھی فائدہ ہے اور جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے اس کو بھی فائدہ ہے۔ دونوں کے فائدوں کی طرف اس روایت میں اشارے آئے ہیں۔ خاص طور پر ایک روایت ہے جو جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب سید ابن طاؤس، جو بہرحال ایک بہت ہی اہم اور موثقین میں سے ہیں، وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں ختمی مرتبہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میت پر کوئی گھڑی پہلی رات کی سختی سے زیادہ سخت نہیں گزرتی۔ یعنی اس روایت سے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک سب سے جو سخت ترین مرحلہ ہے وہ اس کی قبر کا مرحلہ ہے۔ اگرچہ موت نکلنے کا مرحلہ بھی سخت مراحل میں سے ہے، عالم برزخ اب کیسا گزرنا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ بھی ممکن ہے سخت مراحل میں سے ہو، لیکن یہ روایت کہتی ہے کہ کوئی ایسی گھڑی میت پر نہیں گزرتی جو شب اول قبر سے سخت تر ہو، بس اپنے مردوں پر رحم کریں صدقہ دے کر۔ اچھا، یہ روایت جو ہے وہ اگر غور کریں اس روایت کے متن میں تو اس میں ترتیب ہے۔ پہلے مرحلے میں صدقہ ہے کہ صدقہ دے کر اپنے مردوں پر رحم کرو، یعنی یہ صدقہ اول قبر کی وحشت کو اور اول قبر کی سختی کو دور کرتا ہے۔ اور پھر روایت یہ کہتی ہے وہ اگر اچھا دو تین میں نے جگہ اس روایت کو دیکھا ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے نقل کے اندر۔ ایک میں یہ کہ اگر قدرت نہ ہو صدقہ دینے پر، یعنی فقیر آدمی ہے صدقہ نہیں دے سکتا۔ ایک میں یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ صدقے کے طور پر دے سکے۔ ممکن ہے فقیر نہ بھی ہو لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو صدقہ دے سکے، تو یہ اس کے ساتھ بھی تھوڑی سی سازگار ہے یہ والی تعبیر۔ اعلیٰ یہ تقدیر بہرحال اگر صدقہ نہ دے پائے کسی بھی وجہ سے، یا فقر کی وجہ سے یا غیر فقر کی وجہ سے، تو پھر پیغمبر فرماتے ہیں اگر صدقہ نہ دے سکے یا قدرت نہ رکھتا ہو تو 2 رکعت نماز کے ذریعے اس کی مثلا مدد کرو، یا اس کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاؤ، یا اس کی وحشت کو دور کرو۔ اچھا، اب یہ 2 رکعت کے 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو وہی معروف طریقہ ہے جو ہمارے ہاں رائج بھی ہے زیادہ، کہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھی جائے، اور نماز پڑھنے کے بعد اس کے ثواب کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبعث ثوابها الی قبر فلاں، اور فلاں کی جگہ اس مردے کا نام لے لیں، یہ آپ کا تحفہ اس تک پہنچ جائے گا۔ یہ تو ہو گیا کس کا فائدہ ہے، یعنی یہ نماز وحشت، اصل میں اگر آپ غور کریں تو یہ نماز وحشت نہیں ہونی چاہیے بلکہ نماز رفع وحشت ہونی چاہیے۔ یہ وحشت کو دور کرنے والی نماز ہے، نہ وحشت کو پیدا کرنے والی نماز ہے، درست؟ اور جب یہ شخص نماز پڑھتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے 1000 فرشتے لباس لے کر، عبداللہ بدھ یہ جنت کے لباس ہوں گے جو فرشتے لے کر آ رہے ہیں، لباس لے کر اس کی قبر میں جاتے ہیں اور اس کی قبر کی تنگی کو وسعت دیتے ہیں اور دوبارہ اٹھائے جانے تک اس کی قبر کو وسیع بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بینیفٹ کس کا ہے؟ اس کا بینیفٹ ہے جو مردہ ہے، مرنے والے کا بینیفٹ ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ تو اس کا فائدہ ہے، اسی طریقے سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو پڑھنے والا ہے پروردگار عالم
جتنی چیزوں پر بھی سورج چمکا ہو اس تعداد میں اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے اور اس کے 40 درجات کو بلند کر دیتا ہے. یعنی یہ دونوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے. اچھا پھر ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے بعض علماء نے، محدث نوری جو شیخ عباس قمی کے بھی استاد رہے ہیں ان سے نقل کیا کتاب دارالسلام میں کہ خلاصہ واقعہ یہ ہے کہ ایک حاج شیخ فتح علی سلطان تھے، سلطان آبادی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی مثلا اذان کاظمین کا واقعہ ہے، وہ درس دیا کرتے تھے کاظمین میں، جب بھی کسی کو لا کے دفنایا کرتے تھے اور رات کو ایک نماز وحشت اس کے لیے پڑھا کرتے تھے. تو کسی کے لیے پڑھی انہوں نے تو وہ اپنے رشتہ دار کے خواب میں آیا. اس نے کہا کہ میری حالت بہت خراب تھی، جب حساب کتاب ہوا مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو فلاں صاحب اس نے ناغا کا نام دیا کہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے مجھ سے عذاب کو برطرف کر دیا. تو یہ نماز بہرحال مردوں کو فائدہ پہنچاتی ہے کیونکہ ایک نیا عالم ہے. دیکھیں مثلا فرض کریں اگر آپ میں سے کسی نے کبھی کوئی سفر نہ کیا ہو زندگی میں پہلی مرتبہ، اللہ ہمارے تو نارملی جو سفر ہوتے ہیں یا آپ حج پہ جائیں گی یا آپ زیارتوں پہ جائیں گی یا آپ عمرے پہ جائیں گی، حج و عمرے کے سفر ہوتے ہیں. حالانکہ کوئی بھی سفر ہو، آپ حج و عمرے پہ جا رہی ہوں یا غیر حج و عمرے کسی تفریح کے لیے آپ کہیں اور جا رہی ہوں، سنگاپور جا رہی ہوں، تھائی لینڈ جا رہی ہوں، اللہ بلا جہاں پہ بھی آج کل لوگ جاتے ہیں، پہلی مرتبہ آپ اکیلے تن و تنہا سفر کے لیے جا رہے ہیں. کتنے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ ایئرپورٹ میں گھسنے کے بعد جانا کس طرح ہوگا، یہی نہیں پتا ہوتا کس لائن میں جانا ہے، کدھر کو جانا ہے. پھر نور اللہ نور اگر کوئی ان پڑھ آدمی ہو تو وہ بیچارہ تو بورڈ بھی نہیں پڑھ سکتا کہ کہاں کہاں کی انڈیکیشنز لکھی ہوئی ہیں کہ جی پہلے یہاں جائیں یا وہاں جائیں. یا تو پریشانی ہوتی ہے نہیں ہوتی، ایک ٹینشن ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے ایک انسان کو. پھر یہ کہ آپ جس ملک میں جا رہے ہیں ادھر کی زبان بھی آپ کو نہیں آتی، اب اور زیادہ اسٹریس ہے. چلیں پاکستان میں تو آپ نے اندر گھس کے کسی سے پوچھ لیا بھائی کس لائن میں جانا ہے، وہ بھائی آپ کو بتا دے گا کہ کس لائن میں جانا ہے آپ نے. اب جس جگہ پر آپ اتر رہی ہیں، لینڈ کر رہی ہیں، وہاں کا تو آپ کو اصل نہ زبان آتی ہے، نہ کچھ عطا ہے، نہ کچھ پتا ہے. ایک گھبراہٹ ہے کہ پتہ نہیں کوئی لینے بھی آیا ہوا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا، دیر سے اتنا ہو جائے. آخر ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کے اوپر، اسٹریس ہوتی ہے. یہ ایک چھوٹا سا دنیاوی سفر ہے جس میں کسی نے آپ کو ڈنڈے نہیں مارنے، کسی نے آپ کو فرض کریں اور کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ایک نئی اور نا آشنا جگہ پر جا رہے ہیں جہاں کی لینگویج آپ کو نہیں آتی، جہاں کے ماحول سے آپ آشنا نہیں ہیں، تو ایک سٹریس ہوتا ہے انسان کے ذہن پر. اور آپ سوچیں کہ ایک انسان ایک عالم سے منتقل ہو کر ایک دوسرے عالم میں جا رہا ہے جہاں کی ہولناکیوں کا اتنا وہ سن چکا ہے. آپ کو پتا چلے آپ جس جگہ پہ لینڈ کر کے جا رہی ہیں وہاں پر ہر دوسرے قدم پر ایک چور ڈاکو موجود ہے اس سٹریس لیول میں، اور آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی چور ڈاکو موجود نہیں ہے. سٹریس دونوں صورتوں میں ہوگا لیکن سٹریس لیول میں فرق ہوگا. آپ جس جگہ پر جا رہی ہیں ممکن ہے وہ جگہ قرار پا جائے کہ جہاں پر کوئی پریشانی نہ ہونی ہو آپ کو، اس کے باوجود سٹریس ہوتا ہے کہ بالآخر ایک نیا عالم ہے، ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا کمرہ الاٹ ہونے والا ہے آپ کو، جس کمرے کے اندر کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ. تنگ و تاریک کمرہ، امام سجاد کی دعائیں اٹھا کے آپ دیکھیں جو قبر کی تاریکی اور قبر کی تنگی کا نالا فرمایا امام علیہ السلام نے ابو حمزہ شمالی میں. اس تنگ و تاریک جس کا بستر مٹی، جس کا تکیہ ڈھیلا، درست، جہاں پر آپ کو کوئی، اگر آپ نے خود کوئی انتظام نہ کیا ہو روشنی کا تو کوئی روشنی موجود نہیں ہے، جہاں پر آپ نے آسائشوں کا خود سے انتظام نہ کیا ہو تو کوئی آسائش موجود نہیں ہے. یہ سب کچھ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ اپنے اس بیڈ روم کو کتنا آسائش زدہ بناتی ہیں. کتنا سٹریس ہوتا ہے انسان کو، انسیت نہیں ہوتی، ایک وحشت، خوف، ترس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. اس وحشت کو دور کرنے کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے سمجھے ایک تحفہ ہے اور یہ ایک نماز قرار دی گئی ہے. اور جو واقعہ بھی عرض کیا، جو روایت بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس اعتبار سے یہ مرنے والے کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور دوسری طرف سے جو مرنے والا نہیں ہے، پڑھنے والا ہے، اس کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے. اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں
اب اس کے اندر نقل ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، شاید کچھ فائدہ ہو جائے آپ کو. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، البتہ یہ بھی اسی نماز وحشت کے حوالے سے یہ ہے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک میت جو ہے وہ انتہائی سختی، شدت اور پریشانی کے عالم میں ہوتی ہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے ایک دم اس کے اوپر وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی مشکلات اور شدائد جو ہے وہ برطرف ہو جاتی ہیں. جب اس سے پوچھتے ہیں کہ جب وہ پوچھتا ہے کہ یہ آسائش اور آسانی کا سبب کیا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں مومن بھائی نے تمہارے لیے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، وحشت قبر، تو یہ اس کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے اوپر سے یہ مشکلات اور شدائد برطرف ہو گئی. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اول رجب میں 10 رکعت نماز پڑھنا، ہر رکعت میں 1 مرتبہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ توحید، یہ پڑھنا قبر کے فتنوں، عذاب اور روز قیامت کی شدائد وغیرہ سے اور عذاب سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. ایک 20 رکعت اور بھی نماز اول رجب کو 10 رکعت، یہ تو رجب کے اعمال میں بھی آپ کو مل جائے گی. اول رجب میں 10 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے الحمد کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ. ایک یہ ہے. ایک فرماتے ہیں کہ شب اول رجب وہ روز کی ہے، وہ دن کی ہے، یہ رات کی ہے. دوسری والی نماز پہلی کی شب جو ہے اس میں بعد از نماز مغرب 20 رکعت نماز ہے، الحمد کے بعد توحید ہے، اور یہ بھی جو ہے عذاب قبر سے آسائش کے لیے اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. خلاصہ یہ کہ واقعاً سخت رات ہے اور اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے. اور یہ بہت سے لوگوں کی، اب یہاں پہ 1-2 فقہی مسئلے آتے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ اس کا پورا جواب آ جائے فقہی اعتبار سے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جی مثلا فرض کریں بہت سب اس میں واقعے میں عرض کیا کہ ان کی عادت تھی کہ وہ ہر رات کو مثلا 1-2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اگر تو معلوم ہے کس کا انتقال ہوا، آپ نے اس کو بھیج دی. معلوم نہ ہو لیکن بالآخر وہی والی بات ہے، اس دنیا میں شاید ہر منٹ میں کوئی نہ کوئی تو مرتا ہی ہوگا، کہیں نہ کہیں تو مرتا ہی ہوگا. ان میں مومنین بھی ہوتے ہیں. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مثلا ایک نماز پڑھتے ہیں اور ہدیہ کر دیتے ہیں مومنین کو. تو آیا ایک نماز پڑھ کر ایک سے زیادہ مومنین کو ہدیہ کی جا سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں، رجا کی نیت سے نماز وحشت کو ایک سے زیادہ مومنین کے لیے پڑھیں آپ، یعنی نیت ہی آپ کی ہو کہ میں مثلا آج جتنے بھی مومنین انتقال کیا ہے ان کے لیے نماز وحشت پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، تو یہ رجا کی نیت سے تو چل جائے گا، استحباب کی نیت سے نہیں ہو سکتا. استحباب کی نیت سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ ایک نماز ایک ہی شخص کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، ایک سے زیادہ کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی. ایک یہ دوسری، البتہ مستحب اعمال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نماز ایک پڑھیں، خود سے پڑھیں، یعنی اپنی نیت سے ہی پڑھیں، کسی اور کے لیے نہ پڑھیں. تو 1-2 رکعت نماز وحشت تو بہرحال کسی نہ کسی مردے کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن 2 رکعت نماز، اور اس نماز کا ثواب آپ ہدیہ کر سکتے ہیں، 1000 مومنین کو بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ نماز وحشت قبر اصل تو یہی ہے کہ ایک ہی شخص کے لیے ایک نماز پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی ایک سے زیادہ کے لیے پڑھنا چاہے تو رجا کی نیت سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. یہ ایک وقت اس کا جو ہے اول شب دفن، اول شب موت نہیں ہے، اول شب دفن، یعنی جس دن دفن کیا جا رہا ہے، جو پہلی رات اس کی دفن پہ وارد ہو رہی ہے، تو اس میں اول شب سے لے کر فجر تک کسی بھی وقت میں پڑھا جا سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز عشاء کے فوراً بعد اس کو پڑھ لیا جائے، تاکہ جتنا جلدی پڑھیں گے اتنا جلدی بینیفٹ اس کو ملے گا. جتنا اینڈ میں پڑھیں گے تو اس مشکلات کو تو اس کو جھیلنا ہی پڑے گا نا اس وقت تک. زیادہ جتنا جلدی آپ مغرب عشاء کی نماز کے فوراً بعد اس کو پڑھ لیں وہ بہتر ہے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز جو سب سے اہم مسئلہ ہے اور بہت پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مثلا فرض کریں کراچی میں کسی کا انتقال ہوا، شام کو مغرب عشاء تک آپ نے اس کو دفنا دیا، تو یہ اس کی اول شب قبر ہے. تو کراچی میں تو آپ نے اول شب نماز پڑھ لی، لیکن وہ اس کے مثلا کوئی رشتہ دار، بہن بھائی، کوئی بار چچا تایا، ماموں خالہ پھوپھی الا بلا جتنے بھی رشتہ دار ہیں، کوئی دوست احباب کوئی بھی ہے جو کسی ایسے ملک میں رہتا ہے کہ جہاں پر ابھی دن ہے، مثلا امریکہ میں رہتا ہے،
یا 12 گھنٹے کا آلموسٹ ڈفرینس آتا ہے. یہاں پر اگر رات ہے تو وہاں پر دن ہے. مثلا فرض کریں اگر رات کو 8 بجے آپ نے دفن سے فارغ ہوئے ہیں تو وہاں پر ابھی صبح کے 8 بج رہے ہوں گے یا 9 بج رہے ہوں گے صبح کے. درست. تو وہ کب پڑھیں گے؟ یعنی وہ رات آنے کے بعد پڑھیں گے تو یہاں پہ دن ہو چکا ہوگا. جب وہاں پہ رات آئے گی تو یہاں پہ دن ہو چکا ہوگا. یعنی میت کا جو شہر ہے اس وقت اس میں دن ہے اور ان کی اگرچہ رات ہے مگر یہ تو پہلا دن ہو گیا اس کی دفن کا. تو وہ کب پڑھیں گے؟ تو آغا فرماتے ہیں کہ وہ ظاہراً یہ ہے کہ وہ وہی صبح میں ہی پڑھیں گے. صبح میں یعنی جو جہاں پہ دفن ہوا جا رہا ہے اس کی جو پہلی رات بن رہی ہے اس ٹائم پر نماز پڑھنی ہے چاہے دوسری جگہوں پر وہ دن ہی کیوں نہ ہو. درست. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ معیار اور ملاک جو ہے وہ میت کے دفن ہونے کی رات ہے. لہذا میت کے دفن ہونے کی رات جس شہر میں ہے پہلی رات جو ہے باقی دوسرے علاقوں میں چاہے وہاں پر دن ہی کیوں نہ ہو وہ دن میں نماز پڑھیں گے اس میت کے لیے کیونکہ میت کی دفن کی رات اس تک وہ تحفہ پہنچنا چاہیے. درست. اب حالہ وہی والی بات ہے آپ کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے آپ جب تحفہ بھیج رہے ہیں تو وہاں دن ہے لیکن وہاں پہ کیونکہ رات ہے تو اشکال نہ دارد آپ دن میں ہی وہاں پر نماز انجام دیں گے. وہ بھی بعض جگہوں پہ دیکھا میں نے کہ وہ بھی حرج نہیں ہے. رجا کی نیت سے پڑھ لیں کوئی حرج نہیں. ایک شخص کے لیے ایک سے زیادہ مرتبہ اگر آپ نماز وحشت پڑھنا چاہیں تو رجا کی نیت سے پڑھ لیں کوئی حرج نہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.